السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے ہماری یوٹیوب چینل پر کہ حضرت مولانا سعد صاحب نے وقف بالقانون کے نام ماننے والے کو ملک کا غدار کہا ہے۔ مولانا کے بیشتر بیانات ایسے ہوتے ہیں جو امت میں انتشار کا سبب بنتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر بات کرتے ہیں۔ آپ کے پاس اس ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ تبلیغی جماعت کے مکھیا کا بڑا بیان آیا ہے۔ تبلیغی جماعت کے مکھیا مولانا سعد کا بڑا بیان، اسلام میں دیش سے بغاوت کی اجازت نہیں، دیش کے قانون ماننے ہوں گے۔ تو تبلیغی جماعت جس کا کارکرم ابھی گروگرام میں ہو رہا تھا اور اس کے بعد مولانا سعد کا یہ بیان ہے کہ دیش سے بغاوت کی اجازت نہیں ہے، دیش کے قانون ماننے ہوں گے، مولانا سعد کا یہ بیان ہے۔ اس بیان کو بعض تنظیموں نے اپنے مطلب کے لیے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اگرچہ کہ مولانا سعد صاحب نے بار ٹریفک قوانین توڑنے کے تناظر میں کہی ہے، لیکن اس کو ملک کے ساتھ بغاوت سے جوڑنا یہ بالکل سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ ٹریفک قوانین کو توڑنا ملک سے بغاوت ہرگز نہیں ہے۔ مولانا کی یہ بات شرعی اور اصولی طور پر بالکل غلط ہے۔ مولانا سعد صاحب کو ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ اس ملک میں مسلمانوں کی طرف سے بھاجپا کے ذریعے مسلط کیے گئے کچھ قوانین کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ایسی بات کہنا مسلمانوں میں انتشار کا ذریعہ ہے۔ بھاجپا اور RSS کے لوگوں نے یہ بات پھیلا دی ہے کہ ملک کے بعد قوانین جیسے CAA، کسان مخالف قانون اور وقف قانون کو جو نہ مانے وہ غدار ہے۔ کسی بھی ملک کے ظالمانہ قوانین سے انکار اسلامی شریعت کے مطابق اس ملک سے بغاوت نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے کہ ظالمانہ طور پر حقوق انسانی اور عدل و انصاف کو روندنے والے قانون کے آگے سر جھکانا گناہ کا کام ہے، اور جمہوری طور سے بھی ظالمانہ قوانین کو ماننے سے انکار کرنا ملک سے بغاوت میں شمار نہیں ہوتا۔ جو قوانین کسی بھی طبقے کے مفادات اور حقوق کے خلاف ہوں ان کو ماننے سے انکار کرنا ایک عظیم جد و جہد ہے۔ مولانا سعد صاحب کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کسی بھی ملک کے بعد قوانین کو اگر وہاں کے شہری اپنے حقوق پر حملہ تصور کریں تو ان کے انکار اور جد و جہد کو بغاوت سے تعبیر کرنا بڑی غلطی ہے۔ مولانا سعد صاحب کے آئے دن بیانات ایسے سننے میں آ رہے ہیں جو امت میں انتشار کا سبب بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی بنیاد پر دارالعلوم دیوبند نے بھی انہیں ایسے بیانات کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بڑوں کے منع کرنے کے باوجود یہ امت میں ایسے بیانات جاری کر دیتے ہیں جو انتشار کا سبب بنتے ہیں، جو فتنے کا سبب بنتے ہیں۔ بس اللہ پاک انہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے، ان کے فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک اس غلط بل کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ پاک جو مسلمان اور جو بھائی اس غلط بل کے خاتمے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں ساری امت مسلمہ کی جانب سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے بڑوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کی زبان اور قلم میں زور پیدا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔